گرامی قدر حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار شریف کہاں ہے؟ ملتان شریف میں ہے۔ کہاں پر ہے؟ جس کو مدینۃ الاولیاء بھی کہتے ہیں، اولیاء کا شہر مدینۃ الاولیاء بھی کہتے ہیں۔ اگر وہاں پر جانا نصیب ہو، جانا ہو کہیں، تو ان کے مزار پر ضرور حاضری دیں۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک مرید تھا جس کا نام عبیس تھا یا پھر کیس تھا۔ وہ دور دراز سفر کر کے اپنے شیخ کی زیارت کے لیے آیا، ان کو ملنے کے لیے آیا۔ جب شیخ کی زیارت کے لیے پہنچا تو لوگوں کے ذریعے اس نے پیغام اندر بھیجا کہ حضرت سے کہیے کہ میں آپ کا مرید ہوں اور بڑے دور دراز علاقے سے آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ جب یہ بات مرشد کو پتہ چلی تو مرشد نے کہا کہ یہ بندہ واقعی ہی بڑے دور دراز سفر کر کے آیا ہے، تم ایسا کرو کہ اس کو بہترین کھانا کھلاؤ، اس کے لیے شربت لے کے جاؤ، اس کی خدمت تواضع کرو، اور کرنے کے بعد کہہ دینا کہ مرشد جو ہیں وہ گوشہ نشین ہو چکے ہیں، اب وہ اللہ رب العزت کی مناجات میں مشغول رہتے ہیں، انہوں نے لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا ہے۔ خیر اسی طریقے سے ان کو پیغام ملا، کھانا ان کے سامنے رکھا گیا۔ اس نے کہا جی میں کھانا کھانے نہیں آیا بلکہ میں اپنے مرشد کی زیارت کرنے کے لیے آیا۔ کس لیے آیا ہوں؟ اپنے مرشد کی۔ کھانا سامنے موجود ہے، ہمارے جیسا کوئی مرید ہوتا تو وہ پہلے کھانا کھاتا بعد میں بات سنتا۔ کہا میں کھانا کھانے کے لیے اتنا دور دراز سفر کر کے نہیں آیا، کھانا تو مجھے وہیں مل رہا تھا، میں یہ اعلیٰ کھانا کھانے کے لیے نہیں آیا بلکہ اپنے شیخ مرشد بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کس کے لیے آیا ہوں؟ مقصد زیارت ہے، مقصد کھانا کھانا نہیں ہے۔ اس نے جا کر اپنے شیخ کو یہ ماجرا سنایا کہ عجیب آپ کا مرید ہے، کھانا بھی نہیں کھایا اور کہا میں زیارت کے لیے آیا ہوں۔ وقت گزر گیا، دوپہر کا وقت آیا، پھر کھانا بھیجا گیا، اس نے پھر وہی جواب دیا۔ 2 دن وقت گزر گئے، وہ لنگر کھانے کی دال اس نے کھانا قبول کر لی مگر اس نے اعلیٰ کھانا نہیں کھایا۔ کہا کہ میں اعلیٰ کھانے کا مقصد نہیں، مقصد مرشد کی ملاقات ہے، مقصد مرشد کی زیارت ہے۔ وہ اب یہاں پر یاد کریے کہ حضرت ویسے کرنی گئے تھے مصطفیٰ کی زیارت کے لیے، حضرت ویسے کرنی گئے تھے ماں سے اجازت لے کر اپنے مرشد کی زیارت کے لیے۔ ماں نے کہا تھا بیٹا مسجد میں جانا، وہاں پر زیارت کر کے واپس آ جانا، واپس آ گئے اور کہیں پر بھی نہیں گئے۔ زیارت کس لیے چلے تھے؟ کرن سے چلے تھے، اور آپ جانتے ہیں کرن مدینہ المنورہ سے تقریباً 2500 کلومیٹر کے تقریباً یہ فاصلہ ہے۔ وہاں سے چلے، سفر کی مصیبتیں برداشت کی، سارا کچھ برداشت کیا، کس لیے؟ اپنے مرشد کی زیارت کے لیے، مرشد کے دیدار کے لیے۔ وہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرشد دا دیدار باہو مینو لکھ کروڑا حجاں ہو۔ جب ان مرشد کا دیدار ہو جاتا ہے لوگوں پھر سارے دکھ اور غم بھول جاتے ہیں۔ آج یہی وجہ ہے جب مومن مصطفیٰ کے گنبد خضرہ کے پاس پہنچتا ہے، رب کائنات کی عزت کی قسم، جنہوں نے نہیں دیکھا میرے سمیت وہ تو صرف پڑھ کے یا ادھر سے دیکھ کر ہی بتا سکتے ہیں۔ جب بندہ وہاں پر پہنچتا ہے تو وہاں کی کیفیت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ سارے دکھ اور درد بندہ پیچھے چھوڑ کے آ جاتا ہے۔ صرف بندہ وہاں پر یہی کہتا ہے مرشد دا دیدار باہو تو مینو لکھ کروڑا حجاں ہوں۔ وہ کہنے لگا میں کھانا کھانے نہیں آیا، میں اعلیٰ کھانا کھانے کے لیے نہیں آیا بلکہ میں اپنے مرشد کا دیدار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وقت گزرتا گیا، دوسرا دن آیا تو وہاں پر انہوں نے دوسرے دن بھی کھانا نہیں کھایا۔ اپنے مرشد کو جا کر اس خلیفہ نے ساری اندر داستان سنائی کہ آپ کا ایک مرید ہے، وہ اتنے دور دراز سے آیا ہے اور وہ کھانا بھی نہیں کھاتا، دال کے اوپر گزارا کر لیتا ہے، اعلیٰ کھانا وہ چھوڑ دیتا ہے جو کھانا آپ بیچتے ہیں۔ اس کی ایک ہی ضد ہے کہ میں نے مرشد کا دیدار کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ دوسرا دن ہوا، شام کو کھانا کھانے بھیجا۔ بات سننے والی ہے، وہاں پر ایک آدمی تھا، وہ دیکھتا تھا کہ یار یہ عجیب آدمی ہے، اتنا اعلیٰ کھانا آتا ہے، اتنا بہترین کھانا آتا ہے
یہ اس کھانے کو چھوڑ کر یہ دال کے اوپر گزارا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو وہ خلیفہ جب بھی آتا وہ آواز دیتا این قبیس، قبیس کہاں ہے، یا امیس کہاں ہے، این ابیس، تو وہ آگے سے کہتا میں ابیس ہوں، تو اس کو کھانا دے کر وہ چلا جاتا، وہ کھانا اسی طریقے سے واپس کر دیتا۔ اسی طریقے سے ایک وہاں پر ایک اور مرید تھا جو صرف کھانا کھانے کے لیے آیا تھا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات وہ ان کا مقصد صرف اپنے پیٹ کے طمع کے لیے اپنے پیٹ بھرنا ہوتا ہے، نہ کہ وہاں کا فیض لینا ہوتا ہے۔ تو بہرحال عزیزان گرامی قدر، وہاں پر ایک اور مرید تھا، اس نے کہا جی کہ اگر یہ کھانا نہیں کھاتا تو میں کھا لیا کروں گا، کھانا تو بچ کے واپس چلا جاتا ہے۔ اب وہ خلیفہ آیا شام کا کھانا لے کر مغرب کے بعد، اس نے کہا این ابیس، ابیس کہاں ہے؟ تو وہ جو آدمی تھا جس کا کھانا کھانے کا مقصد تھا اس نے کہا میں ابیس ہوں۔ اس نے اپنا نام ہی بدل دیا۔ کیا بدل دیا؟ اپنا نام بدل دیا۔ اس نے اس کو کھانا دیا، اس نے جناب پیٹ بھر کے وہ کھانا کھایا، کھانا کھا کر وہ خالی برتن کیے رکھ دیے۔ وہ جو خلیفہ آتا تھا کھانا لے کر، وہ واپس آیا تو وہ حیران ہو گیا کہ 2 دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا، آج سارا کھانا ہی کھا لیا۔ تو اس نے جا کر اندر ماجرا اپنے مرشد کو بتایا کہ مرشد، حضور خواجہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور آج قبیس نے کھانا کھا لیا ہے، 2 دن سے اس نے نہیں کھایا، آج اس نے کھانے کی لذت کو دیکھا، کھانے کی وہ مہک کو دیکھا تو اس کا دل بھر آیا، لہذا آج اس نے کیا کر لیا ہے؟ کھانا کھا لیا ہے۔ مرشد بڑے حیران ہوئے، کہا کہ اچھا کل جب ناشتہ لے کر جانا تو اس وقت مجھے ذرا مل کر جانا۔ اگلا دن ہوا، اس نے ناشتہ تیار کروایا، تیار کروا کر اپنے مرشد کی بارگاہ میں پہنچا۔ مرشد نے کہا کہ تم کھانا بھی لے جاؤ اور ساتھ ایک چھری بھی لے جاؤ۔ جب وہ کھانا کھا چکے اس کو کہنا کہ آج مرشد کا دل کرتا ہے کہ تھوڑا سا اپنا گوشت بھی مجھے دے دیں تاکہ میں تیرے گوشت سے کچھ کباب بنا کر میں بھی کھا لوں، میرا دل کرتا ہے آج میں انسانی گوشت کھاؤں۔ وہ ایسا ہی گیا، اس نے آواز دی این ابیس، جو نقلی ابیس بنا بیٹھا تھا اس نے ایسا ہی کیا، اس نے وہ کھانا کھا لیا۔ کھانا کھانے کے بعد خلیفہ نے کہا کہ مرشد کا حکم ہے کہ یہ تھوڑا سا اپنا حصہ گوشت کا حصہ مجھے بھی دو۔ اس نے کہا جی کہ میں کھانا کھانے والا ہوں، میں گوشت دینے والا نہیں ہوں، گوشت دینے والا وہ دوسرا ہے۔ جب وہ اس کے پاس پہنچا اس نے خوشی سے جھوم اٹھا کہ چلو مرشد نے مجھے پسند تو کیا ہے۔ کہا کہ اپنے مرشد سے پوچھئے کہ اب گوشت کا جسم کا کون سا حصہ میں کاٹ کر دوں۔ ابھی یہی آواز اس نے اپنی زبان سے نکالی تھی تو حضور خواجہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ آپ باہر تشریف لائے اور اس کو اپنے سینے سے لگا کر کہنے لگے، لوگوں میں دیکھ رہا تھا نقلی قبیس کون ہے اور اصلی قبیس کون ہے، میں تو صرف اس لیے دیکھ رہا تھا، مجھے گوشت مقصود نہیں تھا، مجھے اصل پہچان کروانا مقصود تھی۔ تو عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت نے یہ جو قربان